مضمون اردو کلاس فرسٹ ایئر سبق کا عنوان اور آنا گھر میں مرغیوں کا مصنف کا نام مشتاق احمد یوسفی خلاصہ عرض کیا کچھ بھی ہو میں گھر میں مرغیاں پالنے کے حق میں نہیں ہوں میرا پختہ ایمان ہے کہ ان کا درست مقام پیٹ پلیٹ اور پتیلی ہے دوست نے بات کاٹی میں نے پھر عرض کی کوئی مرغی اپنی فطری عمر پوری نہیں کرتی میزبان کے خلوص کا اندازہ مرغی اور مہمانوں کی تعداد اور تناسب سے لگایا جاتا ہے دوست نے کہا انسان کو روٹی کے علاوہ مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے مرغی تو ایک طرف میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں تازہ خود کھائیں اور گندے ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیں بدسلیقہ عورت بھی آملیٹ کو بگاڑ نہیں سکتی یہ مہارت فی زمانہ نہیں پائی جاتی میں نے کہا اگر ہم مرغیاں کھا کر کھانے پر اتر آئیں تو ایک ہی ماہ میں ڈبے خالی ہو جائیں دوستوں نے بتایا یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی اور تیزی سے بڑھتی ہے 10 مرغیوں سے مرغ بانی شروع کریں تو تیسرے سال 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے مرغیاں اپنا رزق خود تلاش کرتی ہیں میں نے کہا اگر یہ ایسا ہی نفع بخش کام ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں جواب ملا گھر میں مہمان آ رہے ہیں اگلے روز ان کے آدھے گھر میں مہمان اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں میں سمجھتا تھا کہ ہر پالتو جانور اپنے مالک سے محبت کرتا ہے گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہاوت کا آکس پہچانتا ہے مگر مرغیاں مالک سے مانوس نہیں ہوتی تعصب کی وجہ سے ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا سمجھتی ہیں یہ عام خوش فہمی ہے کہ مرغ صرف صبح اذان دیتے ہیں لیکن میں 18 ماہ کے تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب سوتا ہوں تو یہ اذان شروع کر دیتا ہے مرغ کی آواز سن کر مرغ کی آواز اس کی جسامت سے 100 گنا زیادہ ہے اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی جاتی تو تاریخی جنگوں میں توپ کے استعمال کی ضرورت پیش نہ آتی میں ایک روز موسلا دھار بارش میں گھر پہنچا تو میرے بستر کی سفید چادر پر جگہ جگہ پنجوں کے تازہ نشان تھے سب کا پیمانہ لبریز ہو گیا میں بولا اب اس گھر میں مرغیاں رہیں گی یا میں بیگم بولی اتنی بارش میں آپ کہاں جائیں گے خواہ آپ مرغیوں کو موتی چگائیں انہیں کیڑے مکوڑے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے اس خوراک کا اثر انڈے کی زردی میں کیوں نہ ہوگا بعض قیافہ شناس چھوٹی چکر بکرے کے چارے کا تفصیلی حال بتا سکتے ہیں موکسا کے افسانے کا ہیرو زردی کی بو سے مرغی کی خوراک بارے بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اس لیے بعض والیان ریاست بھینسوں کو بادام اور پستے کھلاتے تھے یہ خیال غلط ہے کہ مرغیاں صرف دربے میں رہتی ہیں یہ ہر جگہ نظر آتی ہیں اپنی آمد کا ثبوت چھوڑ جاتی ہیں ہم نے کئی بار غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے چوزے نکلتے دیکھے فون کا ریسیور اٹھانے پر ہمارے ہیلو کہنے سے پہلے مرغی نے اذان دے دی تو دوست نے سوری رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا جو لوگ غم دنیا سے تنگ آ چکے وہ مرغیاں پال لیں ایسے فتنے اٹھیں گے کہ گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی